جو مراسی ہیں، اللہ سبائی مزاج ہیں، وہ منظر عام پر ہیں۔ اور میں 4 گواہیاں پیش کروں گا۔ یہ جو شیعہ انکار کرتے ہیں نا کہ وہ خیالی شخصیت تھی، اچھا یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان ڈرامہ بازوں کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ جب بات حسب مزاج نہیں ہے تو پھینک دو جناب، آپ نے کر کیا تو بھی پھینک دو۔ صحیح۔ 4 گواہیاں مولا کائنات نے بھی اسے آن کیا ہے کہ ہمارا ہے، اللہ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ سب لوگوں نے اسے قبول کیا ہمارا ہے۔ اللہ، خود حضرت جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی حدیثیں بیان کرتے تھے کیا اپنے اصحاب میں۔ اللہ اکبر، یہ اتنا معتبر تھا۔ کیا بات ہے جناب۔ قاموس الرجال علامہ آیت اللہ العظمی الشیخ بڑی ساری کتابوں کا محمد التستری، صفحہ نمبر ہے جی 366۔ ہمارا ماحول بھی اس بات سے خالی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کذاب ہیں۔ ہمارے شیعہ کذاب ہیں، کذاب، اصل شیعہ نہیں، یہ حرامی سبائی۔ ہاں، یہ ذہنی شودے، دلے جسے کہتے ہیں ہم، ہاں جی، شیطان کے دلال۔ ملا جہاں بھی ہے وہاں شیطانیت ضرور ہے، ملا شیعہ ہو، ملا سنی ہو۔ وہ ابلیس سے بڑا شیطان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ مِمَّنْ أَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالصَّحَابَةِ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ۔ یہ سبائی شیعے کی ہی شرارت ہے جو صحابہ رسول اللہ رضوان ہیں ان پر طعن کرنا سبائیت شیعت نہیں ہے۔ مطلب جو ہم یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ یا طرح طرح کی بدتمیزی ہم ہوتے دیکھتے ہیں، ہاں، یہ اس کا مطلب تخم ادھر سے ہی ہے۔ ہاں، وہ اسی کی حرامی اولاد ہے۔ ٹھیک، اچھا، جس طرح یہ کہتے ہیں مختلف لوگ عمریہ جماعت۔ ہاں ہاں، یہ بات آپ نے یاد دہانی کرا دی، عمری جماعت والی۔ ہاں، اب عمریہ سے اگر کوئی قتل کھاتا ہے تو یقیناً فرمان نبوت کے مطابق وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا جماعت ابلیسیہ کا وہ سربراہ ٹھہرا، ڈیفینیٹلی ٹھہرا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ حدیث رسول کی روشنی میں میں آپ کو قرآن سناتا ہوں آپ کو۔ ماشاءاللہ، اصحاب رسول پر طنز کرنا یہ یہودیت ہے اور شیطانیت ہے۔ کیا بات، یعنی جو اصحاب رسول کے اوپر زبان کستا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، طرح طرح کے جملے بولتا ہے، اور جو حرم نبوت کے بارے میں بولے، مثلا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ سے، بڑا جملہ ہمارے پنجابی کلچر میں اگر کسی پر کوئی زبان درازی کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ دفع کرے کتا بھوکی جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان کو دفع کرو چیچی صاحب، یہ دونوں کتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات ناظرین و گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ شفقت فرمانے والے پروفیسر ڈاکٹر علامہ صداقت علی فریدی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت گفتار دی ہے، اور ہم نے ایک آج اہم ترین موضوع پر ڈسکشن کے لیے ان کو مدعو کیا ہے۔ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور آج ہم ان کے باتوں سے، ان کی گفتار سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے، اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ایک موضوع ہے، ہم نے آپ سے آپ کی علمی جو کچھ شذرات ہیں ہم نے ان کو سمیٹنا ہے اور عوام الناس کے سامنے بھی لانا ہے۔ وہ یہ کہ عبداللہ بن سبا ایک کریکٹر ایگزسٹ کرتا ہے، عبداللہ بن سبا کی حقیقت کیا ہے، اور سبائی دین کا پس منظر کیا ہے، اور اس کا دائرہ اثر کہاں تک ہے، نیز کیا آج کے دور میں دین سبائی موجود ہے، اور جو لوگ دور حاضر میں مختلف جگہوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ آوازیں سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ کوئی بندہ حضرت ابوبکر کو معاذ اللہ فاسق کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، حضرت ابوبکر کے حوالے سے بول رہا ہے، سیدہ عائشہ کے بارے میں بول رہا ہے۔ ان کا عبداللہ بن سبا کے ساتھ کیا تعلق ہے اور حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مفید کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ
اس کے بارے میں عبداللہ بن سبا کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن تحقیق کی دنیا کچھ اور ہے، اچھا. رائے زنی کچھ اور ہے. میں نے جس وقت اس کا تشخص معلوم کرنا چاہا تو میں اہل تشیع علماء کے کتب الرجال کی طرف میں نے رجوع کیا. ٹھیک ہے. سیرت اور تاریخ کی بات تو بات کی بات ہے نا جی. آج کا جو خالص تشیع ہے وہ اس کو اون نہیں کرتا، عبداللہ بن سبا کو. عبداللہ بن سبا کو، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا کردار ہی اتنا گھنونا ایسا معاملہ تو کبھی ابلیس ہو کر نہیں کیا جو اس نے کیا ہے. لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں، یہ خیالی تصور ہے، اچھا. ہاں، ان کو بھی ذرا میں آج گزارش کروں گا. ٹھیک ہے. اہل علم جو ہیں وہ علمی تدبر سے بات کریں اور سنیں. یہ ساری ان کی 10-20 کتابیں، ویسے میں نے 41 کتابیں ان کی دیکھی ہیں جو رجال پر ہیں، صرف عبداللہ بن سبا کے متعلق. ان سے متعلق. ٹھیک ہے. تو تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں یہ چند کتابیں 10-12 کتابیں میرے سامنے ہیں. جی، جزاک اللہ. عبداللہ بن سبا ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. خیالی پلاؤ نہیں ہے. خیالی پلاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کتب کی روشنی میں جو اہل تشیع کے ہاں یعنی مسلم کتب رجال ہیں، ان کا جو ذخیرہ علم ہے. ہاں، صحیح. وہ ایک ایسی حقیقت ہے گھنونی کہ ہم اس پر جتنا بھی خدا سے تعوذ کریں، معافی چاہیں، اس کے شر سے پناہ چاہیں، یہ شیطان سے، ابلیس سے بھی بڑا ابلیس ہے. اب میں ایک جائزہ پیش کرتا ہوں، پھر میں حوالہ جات پیش کروں گا. ٹھیک ہے. یہ ابتداء یہودی تھا بائی برتھ. صحیح. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی عظیمت نے جس وقت ان کو مدینہ سے نکالا اور ان کے سارے معاملات کو غزوات کی صورت میں تہس نہس کیا، تو ان کے بڑے بڑے سورمے جو ہیں وہ قتل ہو گئے. عمر عبد بد جیسے، عمر بن عبد بد جیسے. تو یہ شخص اپنے ان سورماؤں کے انتقام لینے کے لیے اچھا یہ داخل ہوا اسلام میں. رہا یہودی، یہ اسلام میں داخل ہوا اپنے ان سورماؤں کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے. اب اس نے دیکھا کہ براہ راست مولا کائنات کے مد مقابل آنا تو عجیب سی بات ہے، اور پھر وہ بھی یہودیوں کا، جس کے پاؤں کی ٹھوکر نے خیبر اکاڑ دیا تھا، اس کے سامنے ان جیسے لومڑوں کا سامنے آنا تو بنتا ہی نہیں. اس نے سوچا، چونکہ یہودی طبعاً چلاک تو ہوتا ہے نا جی، عیار بھی ہوتا ہے، عیاش بھی ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا، اسلام کا لبادہ اڑا اور مولا کائنات کے شیعوں میں شامل ہو گیا. اچھا. جی ہاں، اپنا پہلے اعتماد بنایا اور بڑا شیعہ گردانہ جانے لگا. اس کا حوالہ اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ ہاں ضرور. ٹھیک ہو گیا. اور آگے بڑھ گیا. یہ خود اپنی طرف سے، جس طرح آج کے جو سبائی شیعہ ہے نا، وہ دوسرے شیعہ کو شیعہ نہیں مانتے. اچھا. جو معتدل شیعہ ہیں، جن کے اندر اصل تشیع ہے، جن کے خمیر میں ایک حرمت ہے، احترام ہے، جو صحابہ کرام کا اور سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں مانتے. یہ شیعہ نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا. اور بڑے بڑے اکابر علماء کو یہ لتاڑ جاتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. چونکہ ان کو پیچھے سے ڈوز دیا جاتا ہے، فریس دی جاتی ہے اور سرمایہ دی جاتا ہے، ظاہر ہے، تاکہ علماء تشیع جو ہیں وہ بیک پر چلے جائیں، پس منظر میں چلے جائیں اور یہ آوارہ من سامنے آ جائیں. اور ایسا ہوا ہے ہمارے پاکستان میں، اکثر ایسا ہے. اس پر میں بعد میں آؤں گا، پہلے ہم اس کی تاریخ عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ آیا، مختلف اقوال ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ مولا کائنات کے اصحاب میں شامل ہو گیا اور اپنے آپ کو قداور سمجھتا تھا ان لوگوں میں سے. تشیع تو مولا کائنات مطلب ہے، حضرت مرزا میں تیمار بھی تو شیعہ تھے. کیا بات. مالک اشتر بھی وفادار ساتھی تھے نا. وفادار جام باز. اب اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر محبت اور جذب اور ذوق اور جنون بڑا حد تک بڑھ گیا ہے. ان کو جو کچھ بھی کہا جائے یہ مان لیں گے، علی کے بارے میں اور دین کے بارے میں. اس نے پڑھ لیا. اس نے پڑھ لیا.
اس نے اپنا یہودی ہونے کا جو انتقام لیا، عمر ابن ابن بط کا یا دیگر ان کے جو زعماء جو تھے وہ قتل کیے گئے، سور میں قتل ہوئے تھے. صحیح. اس نے پہلا جرم یہ کیا کہ مولا کائنات کے متعلق یہ افواہ پھیلائی کہ یہ اللہ ہے. اچھا، یہ پہلا شخص یہ پہلا شخص ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے، اللہ خدا ہے. اب کہاں اٹھی دنیا؟ ظاہر ہے بڑی اس نے لاجیکل بات. جس وحدانیت پر رسالت نے اتنا زور لگایا، ہاں، زخم کھائے، اللہ، ہجرت کی، ٹھیک ہے، کیا کچھ نہیں برداشت کیا. پھر تمام اصحاب رسول اللہ رضوان نے بھی، پھر مولا کائنات خود بنفس نفیس. تو یہ کام کیا جو، اور لوگوں کو مختلف ممالک میں جا کر اس چیز کی دعوت دی. اچھا. پھر لوگوں نے کہا کہ یہ بے وقوفی جو تو کر رہا ہے، بتا تیری حیثیت کیا ہے؟ کہا میں نبی ہوں. اوہو، دعویٰ نبوت بھی کر میں نبوت بھی کر دیا. اچھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ان کو ٹارچر کروں، کیسے کروں. اس کے بعد اس نے اپنا حلقہ بڑھانا شروع کر دیا، اور سب سے پہلا کام جو کیا اس نے کہ اس نے ہدف تنقید بنایا تکفیر کی اصحاب رسول کی. سب سے پہلے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات قدسیت کی تکفیر کی ہے یا سب و شتم کیا یا طعن و تشنیع کی ہے، اس کا موجد یہ شخص ہے. ٹھیک ہے، یہ شیعہ مطالعے میں پیش کر رہا ہوں. اللہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو عزائم تھے وہ ایسے نہیں آپ کی طرح پھیلے. یہ سلو اسٹڈی چلتا رہا، سلو پوائزننگ، سلو پوائزننگ. اور یہ مولا کائنات علیہ السلام کو اپنا اعتماد دلاتا رہا اور آپ کا صحابی رہا. ٹھیک ہے. اور بڑا اپنے آپ افیشنسی دکھاتا، اندر سے یہ کھوٹا تھا. تو یہاں پہ میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے وہ ناظرین کے لیے کہ مولا علی کو پھر پتہ نہیں چلا؟ میں عرض کرتا ہوں مولا علی تو سلونی معاشے تم کا تاج ہے. صحیح سمجھا گیا نا جی. ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا. معاملات یہ ہیں کہ جب ظاہر معاملات سامنے آتے ہیں تو اس کا ظاہری سبب بھی ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر اس نے جناب والا رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور ان کی محبت کی دعوت دیتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتا رہا. اچھا، 4-5 کام اس نے کیے ہیں. اور پھر اصحاب رسول کی تکفیر بھی کرتا رہا وغیرہ وغیرہ. ہم سب سے پہلے اس کے اس پہلے مزاج کو دیکھتے ہیں. اس اعتماد میں اتنا آگے چلا گیا کہ لوگوں نے ان کو حضرت علی کا صحابی کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. بڑا جس طرح آج جو زیادہ نعرہ لگاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بڑا پیچھے سے کوئی طوفان لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے. آپ دیکھ لیں علماء اہل تشیع جن پر علم ناز کرتا ہے، جن کے سامنے ہم جیسا تحقیق کا طالب علم بیٹھتے ہوئے شرم آتا ہے کہ یار اتنی بڑی قد و قامت والے بندے کے سامنے کیسے بیٹھے. اب وہ تمام اہل تشیع علماء پس منظر میں ہیں. جو مراسی ہیں، اللہ، سبائی مزاج ہیں، وہ منظر عام پر ہیں. کلپ بنا کے کلپ کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں میں یہ آپ عرض کرتا ہوں، پہلے اس کا میں ریفرنس پیش کر دوں، پھر اس کی حقیقت پر بھی بات کریں گے. یہ ہے قاموس الرجال. ٹھیک ہے، یہ دکھا دیں. علامہ تستری ہیں آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد تقی آیت اللہ التستری. ٹھیک ہو گیا. یہ ہیں رجالی لوگ اور بڑے مضبوط ہیں، جس طرح اہل سنت کی ذہبی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، مزی ہیں، بڑے نقاد ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا کہ عبداللہ بن سبا قال، کہتے ہیں اتہ الشیخ فی رجالہ فی اصحاب علی بن ابی طالب. یہ وہ شیخ ہے، شیخ سے مراد شیخ مفید علیہ رحمہ، جنہوں نے تدوین کی ہے تشیع کی، صحیح، فقہ کی یا حدیث کی یا علوم کی. ٹھیک ہے. علوم اہل بیت پر جس پر. اور عجیب بات یہ ہے کہ شیخ مفید شاگرد اہل سنت کا ہے. واہ، سب جاتی. تو یہ ان کی جو روایات جو لیتے تھے ان میں ان کا رجال تھا، یہ ان رجال میں سے تھا. اتنا اعتماد، غلط حقائق آپ بیان کر رہے ہیں. اور یہ کون تھا؟ فی اصحاب علی ابن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو ساتھی تھے. قائلا الذی دعا الی الکفر واظہر الغلوف
یہ اس نے کفر اختیار کیا، وہی باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اور غلو بھی اختیار کیا مولا کائنات کیا مولا کائنات کے حوالے سے۔ علامہ کشی جو ہے رجال کشی والے جی وہ بیان کرتے ہیں اپنی سند سے، ان محمد ابن قولوہ ان سعد ان محمد ابن عثمان العبدی ان یونس ان عبداللہ ابن سنان ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ان عبد اللہ ابن سبا کان یدعی النبوہ وزعم ان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام هو اللہ۔ اچھا، یہ روایت بھی امام ابو جعفر صادق سے ہے؟ کیا بات ہے! اچھا عجیب بات ہے، میں آگے بھی بتاؤں گا، اس کا آپ ناظرین کے لیے ترجمہ کر دیں۔ یہ پوری سند بیان کر کے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ابی جعفر یعنی امام محمد باقر، صحیح، امام محمد باقر امام جعفر صادق کے والد گرامی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اور میں 4 گواہیاں پیش کروں گا۔ یہ جو شیعہ انکار کرتے ہیں نا کہ وہ خیالی شخصیت تھی، اچھا یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ڈرامہ بازوں کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ جب بات حسب مزاج نہیں ہے تو پھینک دو جناب والا، اپنے گھر کی تو بھی پھینک دو۔ صحیح، 4 گواہیاں مولا کائنات نے بھی اسے آن کیا ہے کہ ہمارا ہے، اللہ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ سب لوگوں نے اسے قبول کیا ہمارا ہے، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کا مواخذہ بھی کیا ہے، صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ تعالی اللہ تعالی ان ذالک ذالک علوا کبیر، اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے، ہاں صحیح بات۔ فبلغ ذالک امیر المومنین علیہ السلام، جب یہ بات مولا کائنات تک پہنچی، فدعاہ، اسے بلایا، وسألہ، پوچھا، فاقر بذالک، اس پر اقرار کرایا، اس نے اقرار کیا، ٹھیک ہے، وقال نعم، ہاں ٹھیک ہے، ہوا، انت ہوا، تو اللہ ہی، وقد کان القا فی روعی، میرے دل میں یہ بات القا ہوئی ہے، القیہ، میرے دل کے اندر جو ہے نا، عبداللہ بن سبا کہتا ہے مولا علی کے سامنے، انک انت اللہ، یقیناً آپ اللہ ہیں، وانی نبی، میں نبی ہوں۔ فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام، ویلک، تیرا کھانا ہی خراب ہو، تیرا کھانا خراب، قد ساخر منک الشیطان، اللہ اکبر، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں۔ ہاں، تو شیطان ہے، تجھے شیطان نے یہ بات سمجھائی ہے، مذاق کیے تیرے ساتھ، تو ایسی بات نہ کر۔ ٹھیک ہے، آج بھی جو شیطان صفت لوگ ہیں وہی اس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں اصحاب رسول پر، ہائے ہائے، ان کا مزاج حقیقت آپ نے ایک جو ہے نا وہ مولا علی کے زمانے کی اور آج کے زمانے کے آپ نے بیان کر جوڑ دی۔ ہاں جی، ساخر من الشیطان، ساتھ اس نے مذاق کیا ہے، فرج ہے، جا دفع ہو، تو یہ تیری ماں روئے تو توبہ کر۔ اچھا، اس نے کیا کیا، فابا، نے کہا جی میں توبہ نہیں کرتا۔ پھر مولا کائنات نے فحبسہ، اس کو قید کیا، اچھا، واستتابہ ثلاثۃ ایام، اور تو 3 دن تک مسلسل اس سے توبہ کا مطالبہ کرتے رہے، اور اس کو سزا بھی دی، فلم یتب، اچھا، اس نے توبہ نہیں کی، اوہ، فاحرقہ بالنار، اس کو آگ میں جلا دیا۔ کیا بات، وقال ان الشیطان استہواه فکان یأتیہ ویلقی فی روعہ، حضور نے جناب نے فرمایا شیطان اس کو اس طرح بہکاتا ہے۔ بہرحال وعنہ، اور انہی سے پھر یعقوب بن یزید بن محمد بن عیسیٰ بن ابی عمیر بن ہشام بن سالم سمیت ابا عبداللہ یقول وہو یحدث، اب یہ بات بڑی اہم ہے، یہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ وہو یحدث اصحابہ بحدیث عبداللہ ابن سبا، خود حضرت جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی حدیثیں بیان کرتے تھے اپنے اصحاب میں، اللہ اکبر، یہ اتنا معتبر تھا۔ کیا بات ہے جناب۔ قاموس الرجال علامہ آیت اللہ العظمی بڑی ساری کتابوں کا الشیخ التستری، صفحہ نمبر ہے جی 366۔ یہ دیکھ لیں گے، اسماء الرجال میں صفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ترجمے میں مل جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہو یحدث اصحابہ بحدیث عبداللہ ابن سبا، وہ اپنے اصحاب میں اس کی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ومدعا من الربوبیت فی امیر المؤمنین علیہ السلام، جس وقت اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بابت اور اپنی نبوت کا، تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے 3 دن تک اسے سمجھایا، توبہ کی دعوت دی، نہ مانا، فاحرقہ، اس کو فابا، اس نے انکار کیا، ان یتوب، کہ وہ توبہ کرے، فاحرقہ بالنار، اس کو آگ میں جلا دیا۔ وعنہ، پھر اسی سے
ایک اور مطلب سند کے ساتھ علی بن مہزیار ان فضالہ بن ایوب الازدی ان ابان بن عثمان عنہ علیہ السلام لعن اللہ عبداللہ بن سبا، اللہ عبداللہ بن سبا پر لعنت کرے، اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا امیر المومنین کی بابت. وکان امیر المومنین علیہ السلام، وہ کہتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیا تھے؟ عبدن طاعن للہ، وہ اللہ کے تابعدار بندے تھے، مطیع اللہ کے، مطیع اللہ کے مطیع تھے. اچھا وہ کہتے ہیں بربادی اس کی جس نے ہم پر جھوٹ بولا ہے. اللہ وبہذا الاسناد، ان اسناد کے ساتھ ایک اور بات آئی ہے. ٹھیک ہے. یعقوب بن یزید ان ابی عمیر احمد بن محمد بن عیسیٰ ان ابی والحسین بن سعید ان ابی عمیر ان ہشام بن سالم ان ابی حمزہ السمالی. ٹھیک ہے. یہ رافضی شیعہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو. قال علی علیہ السلام، قال علی ابن الحسین، امام زین العابدین، امام زین العابدین، یہ تو 5 ہو گئے پنجتن پاک کے نام. ان کو لعن اللہ لمن کذب علینا، اللہ اس پر لعنت فرمایا ہے جس نے ہم پر جھوٹ بولا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو فقابت کل شعرۃ فی جسدی، میرے جسم کا رونگٹا جو ہے کھڑا ہو گیا، لو کھڑا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جس وقت اس نے دعویٰ کیا بہت بڑی بات کا، ہاں جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو عبد صالح تھے، عبدن صالحن اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بھائی تھے. وما نال کرامت، اور یہ جو کرامات، ہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے. ہمارے ماحول کے اندر بھی ہم نے بڑوں کو خدا کے نزدیک کر دیا ہے، خدا کے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہوئی ہے. اللہ، اگر وہ کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے، کرتے ہیں سارے کچھ کرتے ہیں، حرکتیں ہیں. ہاں حرکتیں ہر پاس ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب ہوا یہ کہ جناب امام زین العابدین سے فرماتے ہیں جس وقت ان سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا مولا علی سے. مولا علی سے، ٹھیک ہے. تو کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو ہے، ظاہر عادت کو ہے. تو وہ دیکھتے ہیں یہ بندے کا کام تو نہیں اور بندے نے کر دیا ہے. واہ. وہی کہا وجہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ تو اللہ ہے، سمجھا گیا نا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ علی 2 گروہ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ایک تیری محبت میں غلو کر کے شریعت کو توڑ کر جہنم میں جائے گا، اور دوسرا تو اسے نفرت کر کے جائے وغیرہ. تو جناب فرماتے ہیں اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما نال من الکرامات من اللہ الا بطاعت اللہ ورسولہ، جو کرامات آپ سے ظہور مدعی ہوئی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثمرہ ہے. صح. اور یہ بزرگی جو اللہ نے دی ہے اور علی المرتضیٰ سے جو کرامات کا ظہور ہوا ہے، وما نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الکرامات الا بطاعت اللہ، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم سے ایسی بزرگیوں کا اظہار ہوا، چاند کا توڑنا، سورج کا مڑنا وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ کی اطاعت کی خاطر. بالکل. تو اللہ اطاعت گزاروں کو یہ نعمتیں دیتا ہے نا جی، تو پھر علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اطاعت گزار؟ کیا انہوں نے وبہذا الاسناد، اس سند کے ساتھ مزید انہوں نے کہا، سمجھا گی، یہ قبلہ ایک دریا ہے. واہ. سمجھا گی نا، اور اس میں اتنے فرعون غرق ہو جائیں گے ان کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں. محمد بن خالد الطیالسی ان ابی نجران ان عبداللہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام انا اہل بیت صدیقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا ویسخط صدقنا بکذبہ علینا عند الناس. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت تمام صدیق ہیں. کیا بات ہے جی. اہل بیت کا ہر فرد صدیق ہے، ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ سمجھا گی نا. کیا بات ہے. لیکن ہمارا ماحول بھی اس بات سے خالی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کذاب ہیں. ہمارے شیعہ کذاب ہیں، کذاب، اصل شیعہ نہیں، یہ حرامی سبائی. ہاں یہ ذہنی شودے، دلے جسے کہتے ہیں ہم، ہاں جی، شیطان کے دلال. لا نخلو من کذاب، لیکن ہمارے پاس بھی ہیں. تھوڑا ایسا ہوا تھا جناب کی کلاس میں ایسے حرام زادے تھے. ہاں وہ کہتے ہیں ہم پر وہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا صدق ان کے جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے اس کا قدر جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الناس لہجۃ، ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت سے گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے تھے، لہجہ کے اعتبار سے. اصدق البریہ، پوری مخلوق سے زیادہ اصدق تھے، صادق تھے تمام. وکان مسیلمہ یکذب علیہ، مسیلمہ کذاب تھا. وکان امیر المؤمنین اصدق من ورع اللہ من بعد رسول اللہ. یہ بات بڑا جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات کے بعد سب سے اصدق جو ذات ہے، یہ سب سے بڑی صدیق ذات جو ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جتنا بھی اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمانا ہے، ساری مخلوق سے سب سے زیادہ صدق میں رسول اللہ کے بعد مولا کائنات ہیں. وکان الذی یکذب علیہ، اور یہ شخص ان پر بھی تکذیب کرتا تھا، اس پر افتراء باندھتا تھا، اور اس کا نام ہے عبداللہ بن سبا لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت فرمائے. پھر رجال کشی کے اندر یہ بات مذکور ہے. وذکر اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم ووالا علی علیہ السلام وکان یقول وهو علی یہودیتہ فی یوشع بن نون وفی موسیٰ علیہ السلام بالغلو وفی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی بن ابی طالب علیہ السلام مثل ذالک. سمجھا گی نا. وکان افضل من شہر بالقول بفرض امامت علی بن علی علیہ السلام. اچھا، یہ امامت کو فرض کہنا یہ بھی اس کا قول ہے، اس نے مشہور کیا تھا. پہلے خلیفہ مولا علی ہیں، امام. اچھا ٹھیک. یہ بھی ایک ڈرامہ ہے شیعہ اور سنی کا. اچھا ہاں، بالفصل اور بلا فصل. ٹھیک ہے. اس کی کوئی دینی وجہ نہیں ہے، نہ سنیوں کے پاس ہے نہ شیعوں کے پاس. لیکن درجات تو ہے. یار بات سنو، میں یہ سمجھتا ہوں نصوص قرآن اور نصوص نبوت کی روشنی میں مجھے کوئی بندہ سمجھا دے کتنا فاصلہ رہا ہے علی کو رسول اللہ کی ذات سے. یہ دیگر صحابہ علی تو ازل سے ابتدائے عظمت سے یعنی علم امر سے جڑے ہوئے ہیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ. واہ واہ واہ، آپ کا نور ایک، عالم شہادت میں آئے تو ایک، مثال میں آئے عالم اربع میں آئے تو ایک، تمام مراحل میں ایک رہے. اب جب آخری مرحلہ آیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ نبوت تو حضور کے بعد ختم ہے. تو بقائے نبوت کے لیے یعنی نبوت کی تعلیمات کی طاقت کے لیے بھی کوئی روشن حقیقت ہونی چاہیے. تو پھر اس نور کو جو یکساں تھا وحدت کی دو حصوں میں تقسیم کیا. صلب عبداللہ کے اندر خاتم النبیین چلے گئے، ادھر امام الاولیاء چلے گئے. واہ واہ، حضرت ابو طالب بھی تھے. تو بھائی ہم فاصلہ کہاں سے شروع کریں؟ فاصلہ اور پھر جب پیدا ہوتے ہیں گوشے رسالت میں آ گئے. واہ، 56 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رہے. اب ہم یہ کہاں سے یہ فاصلے، یہ گیٹ، یہ بالشت، یہ تماش بینی. اب میرے خیال میں یہ جو کہا جاتا ہے نا بلا فاصل، یہ مولا کائنات کی تکریم کے خلاف لفظ ہے. آپ کے کہنے پر وہ بلا فاصلہ ہے. پہلے کوئی فاصلہ تو آپ بیان کریں کہ علی اور رسول اللہ کی ذات کا کتنا فاصلہ ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اے لوگو علی نفس رسول ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. اصل منصب تو یہ ہے. یہ جو خلافت کا تو کار ہے نا جی، اس خلافت کے اندر صرف ایک ذمہ داری ہے، ایک نگرانی ہے، ایک ٹائٹل ہے. وہ اول ہوں یا آخر ہوں. اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے. واہ، کیا خیال ہے کہ ان کا مرتبہ پہلے سے گھٹ گیا ہے؟ اگر علی مولا کائنات علیہ السلام خلافت کے چوتھے تصور میں آئے ہیں تو کیا خیال ہے ان کا مقام گھٹ گیا ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، یہ ڈرامے بازی، دونوں ڈرامے باز ہیں مولوی. ملا جہاں بھی ہے وہاں شیطانیت ضرور ہے. ملا شیعہ ہو ملا سنی ہو، وہ ابلیس سے بڑا شیطان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں. واہ، انا شر العلماء. شیطان کو صرف شر کہا گیا ہے، اس کو اشر و شر کہا گیا ہے. ہاں، اس سے بڑا شر ہے ہی کوئی نہیں. شرار الخلق العلماء، بدترین مخلوق، جس سے اوپر کوئی بدتر مخلوق ہو ہی نہیں سکتی ہے مولوی. اس بات پر جھگڑا ہے. یہ ابھی بلشتوں کے ساتھ فاصلے بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ بل فصل ہے بلا فرازو لے کے. وہ علامہ دار القادری صاحب نے کہیں کہہ دیا تھا کہ روحانی طور پر علی بلا فصل ہے. ٹھیک ہے، کھپ ڈال دیا ہمارے ملا اعظم نے. ٹھیک ہے، قیامت برپا کر دی. آج تک وہ رافضیت کے ٹائٹل پر ہے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے. میں نے ایک مرتبہ کہو بے شرمو، یہ بر صغیر میں بہت بڑی شخصیت ہیں علامہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے کہا جو نقش بندیوں کے سربراہ ہے بر صغیر کے اندر، ٹھیک ہے، طریقت کے اب امام ہیں اور اتھارٹی سمجھتے ہیں یہ نقش بندی، زیادہ شور شرابہ بھی نقش بندی بلوانے ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ولایت علی کے نور کو دیکھا اپنی روحانی نظروں سے. مجھے روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار کی ذات تک اور آخر قیامت تک کوئی ولی ایسا نظر نہیں آیا جس کو علی کی ولایت کے نور سے نہ نوازا گیا ہو.
کیا بات ہے. یہ پہلے ولیوں کے اندر بھی نور بانٹتے رہے، اس امت کے اندر بھی یہ ولایت کا نور بانٹنے والے یہ ہیں. اچھا، جو جس کے نور کی تائید اور تصدیق آپ کا امام کر رہا ہے اور وہ نور بانٹ رہا ہے آدم علیہ السلام کے ولیوں کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام تک وہ نور بانٹ رہا ہے، نور کی خیرات دے رہا ہے، تو اس کو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ روحانی طور پر وہ بلا فصل ہیں تو اس پر قیامت کھڑی کر دی جاتی ہے. یہ بھی نہیں پڑھتے ہیں دونوں جو اطراف والے یعنی عیاش ہیں، یہ روٹی سے آگے ان کا دین ہی کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری طرف یہ ہمارے تشیع کے لوگ جو ہیں بلا فصل جو آپ مانتے ہیں، آپ نے کتنا علی کو مانا ہے؟ فلسفہ تو قائم کریں. علی نے جو نظام دیا ہے، یہ کہتے ہیں امامت ولایت فلاں 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 عقیدے بڑھائے نا، امام کے بغیر حجت خدا کے بغیر زمانہ نہیں چلتا. اچھا، تو بھائی آپ نے حجت خدا کا کتنا احترام کیا، ان کی سیرت کے ٹائٹل پر کتنا آپ نے آگے بڑھ کر کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو اپنی دوران خلافت اور ولایت جو لیگل سٹرکچر دیا ہے اس پر کتنا کام ہے. بالکل آ رہی ہیں یہ لوگ. 1% بھی تشیع میں اگر ایسے لوگ زندہ ضمیر باشعور اگر موجود ہوں تو قیام ولایت کے لیے اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. واہ. ٹھیک ہے نا. ولایت اور خلافت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، نام تو مختلف ہے، حقیقت ایک ہے، نگرانی ہے. اچھا، اب ہمارے دوسرے وہ لوگ جو اہل سنت کے ہیں وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، او خلافت کا انکار کفر ہے. یہ ٹھیک، شیخین کی خلافت کا انکار کفر ہے، مگر علی کی خلافت کا انکار کفر نہیں ہے، اجتہاد ہے. اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے امت کے ساتھ؟ بالکل نہیں. یہ ذہنی عیاشی نہیں ہے سنیوں کی. ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے نا. ضد پر ہیں دونوں جھوٹے. قرآن کہتا ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جہاں جہاں ایمان ہے نبی اس ایمان میں بطور مرکز ایمان موجود ہے. تو عام مومن سے نبی کا کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو یہ گلشت گٹھے مان رہے ہیں کہ علی کا اتنا فاصلہ ہے، حالانکہ جن کا حقیقت میں فاصلہ ہی کوئی نہیں ان کا فاصلہ. چلیں، اگر یہ مانتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کو، میں کہتا ہوں کہ چلو یہ خلافت کے ٹائٹل پر مان لیں اور شیعہ ولایت اور امامت کے ٹائٹل پر مان لیں. آگے چلیں، جب ان کی سیرت میں اتریں گے وہ پگھل جائیں گے. نہ شیعہ شیعہ رہے گا، نہ سنی سنی رہے گا. علی مشقتوں کی انتہا پر ہے اور یہ علی فروش ہیں. کچھ رسالت فروش ہیں، کچھ اطرت فروش ہیں، الا ماشاء اللہ. تو اس لیے کردار نہیں دے سکتے، کردار نہیں دے سکتے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے. یہ صرف بیپاری ہیں. صحیح. سب سے پہلا جو جس نے امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کی امامت کا قول کیا، اس کو شہرت دی، وہ یہ عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا ہے. وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور علی کے مخالفوں سے اس نے اپنی برات کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. اور ان کے مخالفوں کو کھولا اور وَكَفَّرَهُمْ، اور کی تکفیر کی. اور پھر یہاں آگے آئے گا مولا علی کے مخالفتوں سے یہاں پہ کون ہے؟ میں وہ بھی عرض کروں گا آگے چلتے ہیں ذرا. وہ انہوں نے پھر شیعہ کے 3-4 طبقات کیے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو روافض ہے اور تشیع جو عبداللہ بن سبا کے ذیل میں یا اس کے جو ہے نا متعلقات سے ہے، تو کیا یہ عبداللہ بن سبا ہی کی سے اب یہ شاخ نکلی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، یہ باتیں آگے آ رہی ہیں نا جی. ٹھیک ہے. اسی کتاب کے اندر ایک فرقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ علی نہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ مرے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. نہ ان پر وہ فوت آئی ہے اور وہ زندہ ہیں. کوئی آسمان کی طرف ادھر لے جاتا ہے، کوئی کدھر لے جاتا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں وہی اول فرقۃ قالت فی الاسلام بالوقف بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذه الامه هذا الفرقۃ تسمى السبائیہ. اچھا. جو علی کی وفات کا بھی قائل نہیں ہے. سبائی فرقہ ہے. خدا کو مرتا تھا نہیں ہوتا، ظاہر ہے. تو جو خدا کہہ دیا تو پھر السبائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا، یہ وہ لوگ ہیں. وَكَانَ مِمَّنْ أَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالصَّحَابَةِ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. یہ سبائی شیعے کی ہی شرارت ہے جو جو صحابہ رسول اللہ مردمان ہیں ان پر طعن کرنا سبائیت شیعت نہیں ہے.
مطلب جو ہم یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ یا طرح طرح کی بدتمیزی ہم ہوتے دیکھتے ہیں، ہاں یہ اس کا مطلب اب تخم ادھر سے ہی ہے؟ ہاں ہاں وہ اسی کی حرامی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتا ہے تو کہا ان علی علیہ السلام امرہ بذالک، جب مولا علی نے حکم دیا. ہاں مولا علی نے حکم دیا کہ تم جناب توہین کرو زیادہ. اللہ کے انہوں نے تو نہیں کہا کہ اپنی طرف. فاخذہ علی، اس پر حضرت علی نے اس کو پکڑا، اچھا اس سے پوچھا، اقرار کرایا اور اس کے قتل کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر. واجب القتل ہو گیا. واجب القتل ہو گیا. ٹھیک ہے. فصاح الناس، اچھا لوگ چیخے یار علی امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یا اتقتل رجلا یدعو الی حبکم اہل البیت، کیا بات ہے، ایسے شخص کے قتل کا حکم دے رہے ہو جو اہل بیت کی محبت کا درس دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، وَإِلَىٰ وِلَایَتِکَ، اور آپ کی ولایت کا، وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِکَ فَصَيَّرَهُ إِلَى الْبَدَائِرِ. اچھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو پھر منقبض کر دیا گیا بدائر کی طرف. لما بالدار، اب وہاں اس کو جب پہنچی کہ حضرت علی شہید کر دیے گئے ہیں تو اس نے کہا خبردار تو جھوٹ بولتا ہے، لو جئتنا بدماغی فی 70 سرۃ واقام علیک 70 عدلا لعلمنا انه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الارض. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو حضرت علی کے دماغ اور بھیجے کے 70 ٹکڑے بھی میرے ساتھ لے آئے گا نا میرے پاس سامنے تو، اور اس پر تو 70 عادل گواہ پیش کرے گا یعنی شاہد، تب بھی میں یہ نہیں مانتا کہ علی مر گئے ہیں، علی فوت ہو گئے ہیں. وہ تو اس میں تو اس کے اندر تو وفات ہے ہی نہیں ہے. ایک فرقہ یہ ہے. دوسری فرقے کی نشاندہی کی ہے یہ ابن الحدیث نے کی ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ چیزیں جو ہیں 3-4 چیزیں جو ہیں اس کا یہ خمیر تھا. اس پر اس نے پورے اپنے ایسا نا بَعْدَ مقالتہ وسارت لہو طائفۃ، مولا کائنات کے اس کے بعد جناب اس کی اتباع جو ہے وہ لوگ بڑھ گئے، سبائی ہونے شروع ہو گئے زیادہ، اور ایک بہت بڑی جماعت بڑھ گئی اور روڑا جو کھپ پائے گی کھڑ کھپ پائے گی. صحیح. تو گویا کسی بھی صورت میں اب ایک یہ بھی ہے کہ علی لم یمت، موت مر نہیں سکتے، وَإِنَّ فِي السَّمَاءِ، وہ آسمان میں ہے، وَالرَّعْدُ صَوْتُهُ، یہ بجلی کی کڑک کی آواز ہے نا یہ علی کی آواز ہے، والبرق، ہاں وَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَ الرَّعْدِ قَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَغْلَظَ قَالُوا قَتَمَ 9 أَعْشَارَ الْوَحْيِ. بہت سارے اس سے وحی کے جو چھپا لیے ہیں رسول نے جو ان کے بارے میں تھے. مطلب اس طرح کے عقیدے کا یہ مالک ہے. بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں، آگے یہ خود بیان کرتے ہیں. اب ان چیزوں کے جب اس وقت فروغ ملا اور یہ مولا کائنات کے شیعہ ہونے کا اس نے دعویٰ کیا اور بڑا محب بنا، بڑی دعوت دیتا تھا بڑے سخت طریقے سے، تو آگے انہوں نے خود تبصرہ کیا صاحب کاموس نے. وہ کہتے ہیں کل تو دیکھو اس کی اس بدماشی کی وجہ سے ہم اہل تشیع جو اصل شیعہ ہے وہ بدنام ہو گئے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو ہمارے شیعہ کے مخالف ہیں، انہوں نے وکما قال مخالف شیعہ مغالطۃ لما کان ابن سبا یہودیا فاسلم وتشیع مع الغلوب، جب ابن سبا یہودی تھا اور اس کا غلوب بھی یہودیت پر مشتمل تھا اور شیعت میں یہ غالی تھا، تو پھر ظاہر ان اصل تشیع ماخوذ من الیہودیت ہے، اصل شیعت یہودیت ہے. ٹھیک ہے. یہ اہل تشیع کے مخالفین نے یہ بات کہی، تانا ان کے اوپر ہوا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس خبیث کی وجہ سے تشیع بدنام ہو گئے، اور آج بھی اصل تشیع ان خبیثوں کی وجہ سے جو اس کی حرامی اولاد ہے نا اس کی وجہ سے بدنام ہو گئے. ٹھیک ہے. اصل تشیع بہت بڑی آپ نے قابل توجہ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائی کہ ہاں ٹھیک ہو گیا. اور ابو تراب مولا کائنات کا ایک ٹائٹل تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا. جی اس پر بھی وہ تنزیہ جملے کرتے تھے کہ ابو ترابیہ. اچھا، جس طرح یہ کہتے ہیں مختلف لوگ عمریہ جماعت. ہاں عمریہ، ہاں یہ بات آپ نے یاد یاد کرا دی، عمری جماعت والی. ہاں میں بڑا ہنسا ویسے جس کو بھی جو بھی کسی نے اپنے سینس میں کہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایز اے ہول وہ تمام اہل سنت کو کہتا ہے تو پھر میں بھی ایک ٹائٹل پیش کرتا ہوں. جی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل العمر. واہ، عمر سے نفرت اور فرار شیطان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب
عمریہ سے اگر کوئی قدغن کھاتا ہے تو یقیناً فرمان نبوت کے مطابق وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. تو گویا جماعت ابلیسیہ کا وہ سربراہ ٹھہرا. ڈیفینیٹلی ٹھہرا. ٹھیک ہے نا جی. حدیث رسول کی روشنی میں. اور میں آپ کو قرآن سناتا ہوں آپ کو. ماشاءاللہ. اصحاب رسول پر طنز کرنا یہ یہودیت ہے اور شیطانیت ہے. کیا بات ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب یعنی یہودی منافقین سے کہا جاتا کہ اس طرح دل سے قبول کرو رسول اللہ کو جس طرح اصحاب رسول نے کیا ہے. قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وہ ہم ایسے نہ، یہ تو بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا الا سن رکھو انہم صفا، یہی کمینے بیوقوف ہیں. پھر کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ہم تو بھائی ایمان والے ہیں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے تو کہتے ہیں انما معکم قالوا انما نحن مستهزئون، ہم تو ان سے استہزاء کرنے والے. اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. یعنی یہ قرآن پاک نے تقریباً 80 سے زائد اعتبارات ایسے لوگوں کے بیان کی ہیں جو اصحاب رسول پر بکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شاندار آپ نے منظر کشی کر دی قرآن کی روشنی میں. وہ شیطان بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، جاہل بھی ہے، مستحزی بھی ہے، یہودی بھی ہے. اس کی تباہی بیان کر دی ہے. واہ. یعنی جو اصحاب رسول کے اوپر زبان کستا ہے ان کی توہین کرتا ہے، طرح طرح کے جملے بولتا ہے، اور جو حرم نبوت کے بارے میں بولے مثلا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ سے، بڑا جملہ ہمارے پنجابی کلچر میں جب کسی پر کوئی زبان درازی کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ دفع کرے کتا بھوکی جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. ان کو دفع کرو چیچی صاحب، یہ دونوں کتے ہیں. یہ بھی کتا ہے جو صحابہ کو بھونکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سخت ترین کتا، اس کے اندر خنزیریت بھی ہے جو اہل بیت کو بھونکتا ہے. کیا بات ہے. اور قرآن میں ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. یہ باغ کتے کی طرح اللہ والوں کو بھونکنا، اللہ والوں کی مخالفت کرنا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ پر تو ایک مستقل 6-7 گھنٹے کا میرا پروگرام ریکارڈ کرے گا، پتہ بتائے گا کہ یہ آئینہ دکھائے گا ان مولویوں کو کہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں، جو سبائی مولوی ہیں یا رومی مولوی ہیں، ان کو آئینہ دکھائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کون. کیا بات ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. جی جی. یہ انہوں نے لکھا کہ یہ کیوں آیا اس ماحول میں. انہوں نے کہا کہ یہ بدلہ لینے آیا ہے اپنا وہ جو کافر مرا تھا ابن بدھ عمر بن ابن بدھ. ہاں عبد بدھ. ہاں یہ سب لوگوں نے مطلب بڑی شفافیت کے ساتھ لکھا ہے. یہاں انہوں نے تو 7-8 صفحے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھا گی نا. اور یہاں ایک دھوکہ ڈالا ہے کہ اس کے کئی نام ہیں. کئی نام شام کوئی نہیں، نام اس کا ایک ہے. نام ہے عبداللہ بن وہب الحمدانی وہو ابن السبا، مشہور ہے. کیا بات ہے. اور ایک نام ہے ابن سودا. اس کی ماں کالی تھی، حبشڑ، اس لیے وہ کالی کا بیٹا کہتے تھے تندن اس کو. اچھا، مطلب نام شام ٹائٹل ایک ہی ہے. ٹائٹل ایک. یہ نہ کہیں کہ یار اس کا یہ نہیں، یوں نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں. سب انا کون امہ سودا وانہ کان معروف بابن سودا شیء لم یخلق. یعنی حرکتاں یہ نہیں ہے اس طرح نہیں سر. ہاں. اور چوڑی دیا اوئے اے چوڑی دا پتر سی. تے جڑے یہ وچوں اولاد سبائیت دی اج کل وہ بھی انج چوڑی دے پتر نے مادر چوت جڑے صحابہ دے بارے، ہاں بس سیدہ عائشہ دے بارے، چوڑے حضرت عمار دے بارے، کہ جڑا طرح طرح کی زباناں کسے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا، کیا بات ہے ڈاکٹر. یہ آپ کے سامنے ہے تنقیح المقال فی علم الرجال. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی اسماء الرجال کی. ہاں یہ اس کا سارا واقعہ بلّہ یہد الفقیہ کے اندر بڑا ایک عجیب سا ہے. اچھا. مولا کائنات علیہ السلام کسی ذوق اور سرشاری اور مستی میں تھے. اللہ تعالیٰ کے نور کی انوار و تجلیات میں جب ان کو ڈھانپ لیا گیا تو رحمت الہی کو جوش میں جس انداز میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں قال امیر المؤمنین، یہ حدیث نمبر 955 ہے غالباً. اچھا. بلّہ یہد الفقیہ کے اندر اذا فرغ احدکم من الصلاۃ فلیرفع یدیہ الی السماء. یہ مولا کا حکم ہے کہ جب تم نماز ادا کر سکو، فارغ ہو جاؤ، تو حضور عظمت الہی میں جو ان کو کیفیات اس وقت محسوس ہو رہی تھیں، انوار و تجلیات کا جو غلبہ تھا،
تو ہاتھ اٹھے تو قبولیت نے واہ اجازت نے جھک کر گلے سے لگایا. کیا بات ہے. تو بل ینصب فی الدعا، دعا میں پاگل ہو جائے. پاگل ہو جائے. ٹھیک ہے. فقال ابن سبا قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا یا امیر المومنین الیس اللہ عز وجل بکل مکان، اللہ ہر مکان پر نہیں ہے؟ اچھا یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ جناب ادھر اوپر ہاتھ اٹھاؤ؟ یہ ایسا کبھی نہ کیا تھا مولا کے سامنے مولا کی مخالفت. کالا بلا، ہر جگہ پر مقام پر اللہ تعالیٰ ہیں. کالا فلم یرفع یدیہ الی السماء، پھر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اوئے یعنی طنزیہ جملے کستے ہوئے بعض مولا علی کے ساتھ بھی نہیں آتا. او ما تقرا، آپ نے اشارہ فرمایا اس آیت کی طرف، وفی السماء رزقکم وما توعدون. کیا بات ہے مولا علی. ہاں سورہ ذاریات. اور فمن این یطلب الرزق الا من موضعه وموضع الرزق ما بعد الله السماء. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یتضح من الحدیث انه ليس رابع. اچھا مطلب عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ مولا کائنات کی محبت کا درس دیتا تھا اور مولا کائنات پر ہی مطلب یہ جملے کستا تھا. یہ اس قسم کا کمینہ شیعہ تھا یا وہ سبائی تھا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا، یہ بھی کہتے ہیں وقال الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فی باب اصحاب امیر المؤمنین عبداللہ بن سبا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی عبداللہ بن سبا جو ہے یہ امیر المؤمنین کے صحابہ میں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور پوری باقی وہی کہانی ہے. ٹھیک ہے نا، دعوی نبوت ہے. مولا علی کو ہاں اللہ کہہ دیا، خود کو نبی کہہ دیا. یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کی حدیثوں کو وہ اپنے اصحاب میں بیان کرتے تھے. اچھا. ہاں امام جعفر صادق نے تصدیق کی ہے علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے تصدیق کی ہے، امام باقر محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. مولا کائنات نے اس کو، یہ جو آج اپنی شیلٹر محسوس کرتے ہیں نا کہیں جا کر چھپ جائیں، شیعہ چھپ نہیں سکتا. تسی نہیں چھپن دینا نہ یہ جو سبائی ہے یہ نہیں چھپ سکتا. ٹھیک ہے جی. تو جب ان کی کرامات دکھی یہاں آئے ان کو نہیں چھپنے دیں گے. ہاں 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 بالکل ایسا ہی انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے حضرت ابان بن عثمان سے. قال سمعت ابا عبداللہ یقول لعن اللہ ابن عبداللہ بن سبا انه ادعى ربوبیہ فی امیر المؤمنین مکان واللہ امیر المؤمنین عبدا للہ طاعن الویل لمن کذب علینا وان قوما یقولون فینا ما لا نقول فی انفسنا. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے دل میں بات نہیں ہوتی جو ہمارے بارے میں لوگ کہہ جاتے ہیں. یہ کذب ہے، جھوٹ ہے. تبرہ ان پر کیا جائے. ہاں یہ آزاد پر تبرہ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی. تبرہ کے مستحق تو یہ ہیں، ان سے بیداری کا اظہار کیا اور جائے. ان کو سزائیں بھی دی ہیں. آج کا جو مہذب تشیع ہے وہ یقیناً اس پر نہ اعتماد کرتا ہے اور نہ اس کو ان کرتا ہے نہ قبول کرتا ہے. ٹھک ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا آگے آ گیا. یہ کموس الرجال کے اندر بھی 70 تک آیا ہے. اور اس لیے یہ چیزیں یعنی حضرت علی کی امامت فرض ہے. اب یہاں سب سے پہلا یہ شخص ہے وکان ممن اذن حتان علی ابی بکر و عمر و عثمان و صحابہ و تبرہ منہ. یہ موزی ہی تبرہ کا اصل موجد ہے. آج کل اولاد بھی اس کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے جو کلپ ہر کلپ کے اندر. لیکن اب تو ویسے کچھ یہ 4 جہات ہیں انہوں نے شرح کے اندر یہ جو ہے نا ناشی کے اندر یہ لکھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی اس کتاب سے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ واضح ہو گیا. جی بالکل. یہ انہوں نے لکھا ہے قالا عبداللہ بن سبا یہودی من اہل صنعاء امہ سودا فاسلم زمان عثمان. یہ ساری چیزیں وہی لکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جائیے. یہاں یہ کتاب ہے سفینۃ البحار. ٹھیک ہے. یہ بھی الانوار پر جناب ہے ان کی شرح ہے. شرح بھی ہے اور اس کا پر ان کے سبا ان کے رجال پر لکھی ہے. رجال کے بارے میں تمام رجال میں یہ بات بطور اس کا نمونہ موجود ہے. یہ رجال ہے، رجال میں سے ہے یہ اور ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. رجال کسی نے پھر کسی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ذکر آباد علم عبداللہ بن سبا کان یہودی فاسلم والا علی حضرت علی سے محبت کرتا تھا. وکان یقول وهو علی یہودیت، وہ یہودیت پر ہی رہ کر کہتا تھا. جس طرح یوشع بن نون وسیع ہیں، اس طرح یہ بھی غلو ہیں وسیع ہیں اور غالی شیعہ تھا وہ. فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک. سمجھا گی نا؟ یہ وہی چیزیں ہیں. سمجھا گی نا؟ ٹھیک. اور ہر ایک اس نے بیان کی ہے رجالی نے. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ رجال کی کتاب آ گئی جناب والا بہجت الاعمال. ٹھیک ہے لگی. یہ کن کی ہے؟ العلامہ رجالی الفقی آیت اللہ الکبریٰ الحاج ملا علی
यारी अत्तबरेज़ी, समझा गया ना, ये उनकी रिजाल की किताब है, ठीक है। सेम चीज़ें वही लिखी हैं, लेकिन इसकी रिवायात में यानी कसरत रिवायात मौजूद है, यानी मजबूत पर है, ऐसे ये भाग नहीं सकता कोई शख्स, ठीक है। या तो उनको जो इनका इनकार करते हैं, या तो उनको रिजाल शिया की कुतुब का इनकार करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी हदीसों की मतलब सेहत और सुकम के तसव्वुर में। अगर रिजाली कुतुब का करना है तो फिर ये चीज़ें इन्हें मानना पड़ेगी, ठीक है ना। बार बार उन्होंने अइम्मा अहले बैत ने कहा कि हम सिद्दीकों की जमात हैं और ये हमारे अंदर कज़ाब आ गया है, अल्लाह अकबर, ठीक है ना। और आज जो उनका नाम लेकर जो है ना वो असहाबे रसूल के ऊपर झूठ बोलते हैं, हाँ, जो चीजें उनके मुताबिक मुतल्लक नाज़रीन, ये बहुत बड़े कज़ाब हो गए। ये नहीं अयाश है ना, सही, हज़रत अली करमल्लाहु करीम खुद इस बात के गवाह है कि ये कौन है, ठीक है, ठीक है ना। इस पर भी ये हवाला है। ये किताब कौन सी है जी? ये किताब है मोजमुर रिजाल, मोजम रिजाल हदीस है, ठीक है, ठीक है ना। ये अल्लामा खूई, बहुत बड़ा कदावर नाम है। अच्छा, हाँ। किस सदी की हैं? ये गालिबन ज्यादा पुराने नहीं, लेकिन इनका नाम बड़े ज़ुआमा में शामिल होता है, बड़ी बात, और बड़ा काम है इनका हदीस पर, ठीक हो गया, अल्लामा खूई, ठीक हो, एक सनद की हैसियत में माने जाते हैं। तो यहाँ अभी उन्होंने भी यही नकल किया है, हदसनी मोहम्मद बिन कौल व हदसनी सअद बिन अब्दुल्लाह हदसना यकूब बिन यजीद व मोहम्मद बिन ईसा अन इब्न अबी उमैर अन हिशाम बिन सालिम क़ाल समिअतु अबा अब्दुल्लाह यक़ूल व हुवा युहद्दिसु असहाबहु बिहदीस अब्दुल्लाह इब्न सबा वमद्दअ मिन अर्रबूबिय्यति फ़ी अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल इन्नहु लम्मा यद्दा ज़ालिका फ़ीही इस्तिताबहु अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़अबा अन यतूब फ़अहरक़हु बिन्नार। ये भी वही बात है उन्होंने की है, सब लोगों ने लिखा है, और इसके इनकार की कोई सूरत नहीं है, ठीक है, किसी के पास भी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का भी यहाँ वो वाक़या लिखा है कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। और यहाँ फिर ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इन्ना अहलुल बैत सिद्दीक़ून ला नख़लु बिन कज़्ज़ाबिन युकज़्ज़िबु अलैना व यसक़ुतु सिद्क़ना बिकिस्बिही अलैना इंदन नास, वगैरह वगैरह, वही चीज़ें हैं जो मैंने, और इसको मुफ्तरी भी करार दिया है, ठीक है। ये सारे उनके माख़ज़ात से में ये चीज़ें मौजूद हैं। अब ये बहाना बनाते हैं कि ये जो एक शख्स है ना सैफ बिन उमर, ये वज़ा है, ये उसका किस्सा ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने जितनी भी असनाद पेश की हैं उनमें एक सनद में भी सैफ बिन उमर बतौर रावी नहीं आया। तो जब सनद के सिलसिला सनद में ये नहीं है तो इसको कैसे मतलब ये कह जाते हैं, उसका सिलसिला ही कुछ और है, ठीक हो गया। अब आइए मुस्तदरकात इल्म रिजाल हदीस, ठीक है। इसमें उन्होंने खुले लफ्ज़ों में लिखा काना यहूदियन फ़अस्लम ज़मन उस्मान वलहु मुब्तदाआत व मुख्तलक़ात। एक किताब गरीर के अंदर ये सारी तफसीर जो है ना, जिल्द नंबर 9 और 218 सफ़हात से उसका वो सारा सिलसिला शुरू होता है, और इसको हर एक ने मलऊन लिखा और गाली लिखा है, ठीक है। अब खुलासा कराम यह है किबला कि ये जो कहा जाता है कि ये ख्याली शख्सियत है, ये सरासर एक मक्काराना चाल है, ठीक है। जिसने ये बात कही है उसके पास तस्दीक कोई नहीं है। मैंने 41 किताबें रिजाल की देखी हैं अहले तशय्युअ की, ठीक है, इस टाइटल पर, उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपने तो सब चीज खोल के रख दी, सच छुपाने के लिए ना ये ड्रामाबाजी करते हैं और ताना हमें देते हैं कि हम इस अस्मा और रिजाल से वाकिफ नहीं। मेरा ख्याल है कि ये जो मक्कारी करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि हमने तबर्रा करना है सहाबा पर, हमने माज़अल्लाह बुरा भला कहना है सैयदा आयशा को, हमने सहाबा कराम के बारे में फजूलियात बोलनी है, तो डेफिनेटली और ये भी कहा जाता है हम नहीं मानते भाई, किसी का मानना और ना मानना को मायार है। हाँ, तू केड़े बाग दी मोड़ी है ना मानना भाई, लोगों ने अल्लाह को नहीं माना, हाँ, रसूल को नहीं माना, चांद टूटा देखा नहीं माना, सूरज मुड़ता देखा नहीं माना, पत्थर बोलते देखे नहीं माना, मुर्दे जिंदा होते देखे नहीं माना, ठीक है। ये तो कोई मायार नहीं है।
معیار نصوص قدرت اور نصوص نبوت ہیں کیا بات اور نصوص اہل بیت ہیں. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو اہل بیت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کو تھوڑا سا ٹکڑا حلال کر لیا کریں, اہل بیت کی مان بھی لیا کریں. واہ. اب ہم انشاءاللہ العزیز ایک سیریل شروع کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, مستقل بنیادوں پر, جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہوگا ہر روزانہ کا, ماشاءاللہ, جس میں ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زبان اقدس سے جو بیان کردہ فضائل ہیں اصحاب رسول کے, خاص کر شیخین کے, وہ بالکل حضرت ابوبکر اور حضرت عمر, ہاں, سیدہ عائشہ, سیدہ عائشہ, کیونکہ ان کے اوپر آج کل یہ زیادہ زبان درازی ہم کرتے نے نظر آتے زندگی میں ہیں. یہ طے کیا ہے, ہم نے سنیوں کو سمجھایا تو ان کی کتابوں کے آئینے میں سمجھایا, ٹھیک ہے, ان کو سمجھائیں گے تو ان کی کتابوں, ہم کوئی سنی مصدر علم طرح نہیں بیان کریں گے, کوئی بھی کہیں بھی, بالکل ٹھیک, سب شیعہ مصادر علم ہوں گے, اور اس سے ہم ان کی سندوں سے جن پر یہ اعتماد کرتے ہیں, ہاں, اگر نہیں کریں گے تو ان کی شریعت دفن ہو جائے گی. یہ سلام مولوی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. حضرات ذی وقار, آج ہماری گفتگو بڑی ایک معتدل اور معتبر انداز سے ہمارے سامنے علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی صاحب نے حقائق کو منظر عام پر لائے, اور سامعینوں ناظرین نے یقیناً اس گفتگو سے جو ہے نا وہ استفادہ بھی کریں گے. ہماری پوری گفتگو کا جو کرکس ہے, جو کنکلوژن ہے, وہ یہ ہے کہ جو بندہ صحیح العقیدہ تشیع ہوگا وہ شیخین کے اوپر, بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر, سیدنا فاروق اعظم کے اوپر, یا دیگر صحابہ حضرت عثمان غنی ہیں, یا سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, ان کی شان میں وہ کمی, ان کے اوپر معاذ اللہ برے اور عجیب قسم کے جملے, الزام تراشیاں, بہتان تراشیاں کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. صاحب معذرت, جی جی, یہ جو اصحاب رسول پر کرتے ہیں لوگ جملہ کستے ہیں, جی, ان کی توہین نہیں ہوتی اس سے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا, دراصل یہ اہل بیت کی توہین ہے, اللہ, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام پر عدم اعتماد ہے. واہ, کیا جملہ بول دیا آپ نے. اصحاب رسول علیہ رضوان کی توہین دراصل اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کاملاً سب حالات کے باوجود بھی انہوں نے امت کی وحدت کے لیے جو کردار دیا ہے, اور وہ وہاں چلے گئے جہاں کسی کا نقشہ خیال بھی نہیں جاتا. انسانی فطرت میں سب کچھ ہے. چلے جی, آج تک کے لیے یہی, میں صرف 2 سے 3 جملوں کے اندر اپنے اس پورے پروگرام کا میں کنکلوژن جو ہے نا وہ اپنے ناظرین و سامعین کو دینا چاہوں گا. وہ یہ کہ ہماری آج کی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے, جو بندہ صحیح العقیدہ شیعہ ہوگا وہ اپنے اہل تشیع مصادر کو وہ پڑھتا ہوگا, اپنے ائمہ کو پڑھتا ہوگا, ائمہ رجال کو پڑھتا ہوگا, ائمہ تفسیر کو پڑھتا ہوگا, ائمہ تفسیر کو پڑھتا ہوگا, حدیث کو پڑھتا ہوگا. پڑھ کر جو بندہ ہوگا وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ نہیں کرے گا, ان کو برا بھلا نہیں کہے گا. سیدہ عائشہ کی حلالی شیعہ نہیں کرے گا, سبائی ضرور کرے گا. جی, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جو حلالی شیعہ ہوگا وہ نہ سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کرے گا, نہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے گا, نہ عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے گا. مگر جو حرامی ہوگا, جو سبائی ہوگا, جو عبداللہ بن سبا کی اولاد سے ہوگا, وہ ان ہستیوں کے بارے میں جملے ضرور کستا ہوا نظر آئے گا. جیسا کہ آج کل جو ہے وہ یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے نا وہ طوفان بدتمیزی بپا ہوا ہے. تو آج تک کے لیے یہی ہم ایک مرتبہ پھر اپنے مکرم و معزز مہمان ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.